السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل کے لیسن میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے کمنٹس دیں اور مجھے بتائیں کہ میں دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھوں یا آپ کو ویل نون اسکالرس کے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ الحمدللہ جو فیڈ بیک آئی اس میں یہی انسسٹ کیا گیا تھا کہ آپ ہی ریکارڈ کریں، اینڈ ٹو بی آنیسٹ آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ میں آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوئی، آپ لوگوں سے میں بات کرتی ہوں تھرو دس پلیٹ فارم، اور آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں خود اس راستے کی ایک آپ کہہ لیں طالبہ ہوں۔ I'm not an عالمہ، I cannot give you more advice about بہت ان ڈیپتھ جو ایشوز ہیں اسلام کے۔ I cannot talk about that. Yes, I have teachers. جب بھی میرے پاس کوئی ایسی کوئری آتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ it's not within my capacity یا نالج کہ میں اس کا جواب دوں، تو I always consult my teachers اور پھر میں اس کا جواب دیتی ہوں۔ الحمدللہ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے اینڈ اس کی ہیلپ سے آپ اپنے اندر چینجز لا رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو آج آپ کے ساتھ میں 21ویں دعا شیئر کر رہی ہوں، اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں سب دعاؤں کے ساتھ کہ یہ بڑی پاورفل دعا ہے، بڑی امپورٹنٹ دعا ہے۔ مجھے تو کبھی سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کون سی دعا کو کہوں کہ یہ پاورفل نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، کیونکہ ان کے ورڈز اتنے خوبصورت اور پروفاؤنڈ ہیں، اتنے میننگ فل ہیں کہ لگتا ہے کہ بس آپ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور اپنے رب سے مانگتے رہو، اس کی رحمانیت کا واسطہ دے کے، اس کے کریم ہونے کا واسطہ دے کے، اس کے عفو ہونے کا واسطہ دے کے بس مانگتے رہو۔ سبحان اللہ، ہمارے رب کی تو یہ شان ہے، جو اس کو نہیں مانتے وہ تو ان کو بھی دیتا ہے۔ وہ تو ایک جو کیڑا ہے کسی پتھر کے نیچے، وہ تو اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ تو بس کہتا ہے مانگو اور میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ضرور ہے، پورا بھروسہ، یقین، توکل، وہ صرف اللہ پر۔ جہاں پہ آیا نا اگر، مگر، اف، بٹ، ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا، جہاں پہ بھی کوئی کجی آپ نے رکھی، جہاں پہ بھی تھوڑا سا آپ کو وہم ہوا، یا کہیں پہ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی جاب ملی اور آپ نے کہا میرا دوست اس کمپنی میں کام کرتا ہے، اس نے میرے لیے آگے بات کی تھی، اس کی وجہ سے مجھے جاب ملی، اور یہیں پہ آپ نے وہ جو ایک یقین تھا، جو بھروسہ تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کے اذن سے ہوتا ہے، اس کو آپ نے ڈرین میں ڈال دیا۔ آج آپ کو ایک ایڈوائز یہ کروں گی کہ دیکھیں، زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ بیٹے کو اچھی جاب مل گئی، ابراڈ چلا گیا، بیٹی کی اچھے خاندان میں شادی ہو گئی، آپ کی زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے آپ نے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہوتا ضرور ہے کہ تھرو پیپل آپ کے کنیکشنز بنتے ہیں، آبویسلی آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں نہ ہوگا آپ کے کمرے میں کوئی بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آئے گا، نہیں، آپ سوشلی آپ نکلیں گی، آپ ملیں گی لوگوں سے، لوگ آپ سے ملیں گے، فیملیز ایک دوسرے سے ملیں گی، پھر جا کر رشتہ ہوگا۔ پر آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتی کہ میری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے بڑی اچھی جگہ پہ کسی عذرا کی وجہ سے، عذرا نے کروایا، اگر وہ نہ ہوتی نا تو اتنا اچھا رشتہ نہ مجھے ملتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے کہنا ہے میری بیٹی کا جو نصیب ہے میرے رب نے لکھا ہے اور وہ بہترین ہے، اور اس کے اذن سے ہی ہمیں بہت اچھی فیملی میں اس کا رشتہ ملا ہے۔ بس کرنا کیا ہے، اپنے لفظوں پہ تھوڑا سا نا غور کرنا شروع کر دیں کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں نکلی جس میں کوئی شرک کا عنصر ہو، تو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ واٹ یو سے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور آج کی دعا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور وہ ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جنت کا اور پناہ چاہتا ہوں دوزخ سے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ دعا یاد ہوگی، تو چلیں سمجھتے ہیں اس دعا کو۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب جو ہے نا آخری عشرے میں انٹر ہو چکے ہوئے ہیں، لاسٹ 10 نائٹس ہیں، اور اس میں ہم نے کیا مانگنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے؟ یہی کہ ہمیں جہنم سے پناہ چاہیے، ہمیں دوزخ سے نجات مل جائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کو
جنت مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک اس کے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، غریب ہے، آخرت میں تو اس کو جنت ملی ہے نا۔ میں پہلے جہنم کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شیئر کرتی ہوں، یہ صحیح مسلم میں ہے اور اس کا نمبر ہے 2842، اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جو ہے روز قیامت آپ کی نظروں کے سامنے لائی جائے گی، اور اس کو 70,000 رسیوں سے کھینچ کے لایا جائے گا، وہ اتنی ہیوی ہوگی، اور جو ایک رسی ہوگی نا اس کو جس کو کھینچ رہے ہوں گے، تو ایک رسی کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو سوچیں کہ وہ جہنم کتنی ہیوی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ جہنم میں سے آگ ایک لمبی گردن کی شکل میں نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جو دیکھ سکیں گی، 2 کان ہوں گے جو سن سکیں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بول سکے گی۔ تو وہ کیا کہے گی؟ مجھے 3 لوگوں کے اوپر جو ہے نا انچارج بنایا گیا ہے۔ ہر ایسا شخص جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارتا ہے، پھر ایسا شخص جو ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ جو تصویر بناتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، اور جو لوگ تصویریں بناتے ہیں ان کے لیے وارننگ اس حدیث کے تھرو ہے۔ پھر سورہ رحمان میں کیا آتا ہے کہ یہ وہ جہنم ہے جس کا مجرم انکار کرتے تھے۔ پھر سورہ سبا کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ الٹیمیٹ ٹروتھ یہ ہے کہ ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ پھر ہمیں ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اوپر سے جب ایک پتھر پھینکا جائے گا کہ اس کی گہرائی میں پہنچے، اینڈ پہ پہنچے، تو اس کو پہنچنے میں 70 سال لگیں گے، تب جا کے اس کی گہرائی میں پہنچے گا۔ تھوڑی دیر کو امیجن کریں جہنم کو، تو ٹرسٹ میں یہ جو دعا میں آپ کو دے رہی ہوں نا، یہ آپ کو لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت بڑی کوئی بلیسنگ آپ کے لیے چھوڑی ہے کہ ان دعاؤں سے آپ جہنم سے پناہ مانگو۔ کس لیے؟ جہنم تو ہے ہی بہت خوفناک، خطرناک، اندھیری، عجیب سی وہ جگہ ہے، تو کون وہاں پر جانا چاہتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہ جو اہل دوسو ہوں گے ان کو تو کوئی چیز بھی نہیں ملے گی، وہ کہیں گے ہمیں موت دے دو، وہ سمجھیں گے کہ موت آ جائے گی تو شاید یہ جہنم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا، ان کو وہاں پر رہنا ہے۔ وہ بھکاریوں کی طرح مانگیں گے کہ یا رب ایک دن کی ہمیں ریلیف دے دو جہنم سے، ان کو وہ بھی نہیں ملے گی۔ وہ اللہ سے دوسرا چانس مانگیں گے کہ اے رب ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کریں گے، ان کو وہ بھی نہیں ملے گا۔ ان کے وہ جاننے والے رشتہ دار دوست جو جنت میں چلے جائیں گے وہ بھی ان کو نہیں پوچھیں گے۔ پھر یہ لوگ نا زور زور سے آوازیں دیں گے، کس کو؟ مالک کو۔ مالک کون ہے؟ جو جہنم کا دروغہ ہے، اس کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے تاکہ اس سزا سے ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن مالک نے اس وقت ان کو جواب ہی کچھ نہیں دینا، بلکہ جب ان کو سزا کاٹتے 1000 سال ہو جائیں گے نا تب جواب دے گا، اور پھر کہے گا کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ پھر ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جہنم میں لوگ ہوں گے ان کے جو باڈی کا سائز ہوگا وہ کیا ہوگا۔ جب یہ اہل جہنم آگ میں داخل ہوں گے تو جو سائز ہے ان کا اس سے یہ بہت بڑے ہوں گے، جو ہم امیجن کر سکتے ہیں نا دنیا میں لوگوں کے سائز ہوتے ہیں، وہ ہماری امیجنیشن سے ہی باہر ہے، اور وہ صرف جو ہے نا کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جو احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ سائز میں بہت بڑے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں کافر کے کندھوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے نا تو وہ ہے تیز رفتار سوار کے 3 دن سفر کے برابر ہوگا، یعنی اتنا ڈسٹنس ہے ایک شولڈر سے دوسرے شولڈر کے درمیان۔ پھر صحیح مسلم و ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کافر کی داڑھ ہوتی ہے نا، اس کا سائز پتہ ہے کتنا ہوگا؟ احد کے، جو پہاڑ احد ہے نا، اگر آپ عمرہ کرنے گئے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو تو اس کے جتنا ہوگا۔ امیجن، مطلب دانتوں کا اتنا بڑا سائز، اور ایسے شخص کی جو سکن ہوگی وہ اتنی موٹی ہوگی کہ ایکولنٹ ٹو 3 دن کا سفر بندہ کرے نا تو اتنی موٹی اس کی کھال ہوگی اس شخص کی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا ہے کہ کافر کی جو کھال ہے 42 ہاتھ موٹی ہوگی، اور اس کی داڑھ احد کی طرح ہوگی،
اور مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا نا وہ اتنا چوڑا ہوگا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں ایک بندے کا یہ سائز کیسا ہوگا. لیکن کیونکہ ہمارے پاس اوتھینٹک احادیث موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے، تو ہم نے اس پہ بلیو کرنا ہے. ان کا سائز اتنا بڑا ہوگا ہی تو اتنے سالوں کی جو سزا ملے گی ان کو، جو عذاب آئے گا، تو وہ اس کو سہتے رہیں گے نا کنٹینیوسلی. اب اگر آپ دنیا کے انسان کا سائز دیکھیں، کوئی بالکل ہی دبلا پتلا سا ہے، جسم میں اس کے کھال بھی نہیں ہے، کمزور ہے، وہ اتنے سال جلے گا تو وہ کیسے سہ پائے گا؟ ان کو تو سزا دینی ہے نان سٹاپ، تو ان کی باڈیز بھی ویسی بنا دی جائیں گی. کافر کے جسم کا جو حجم ہے، اس میں یہ جو اضافہ ہوگا، ایکچولی اس کی تکلیف اور عذاب میں اضافہ کرے گا. اور جو اس موضوع پر مسلم میں جو یہ روایات کردہ حدیث میں نے آپ پہ شیئر کی ہیں، تو اس پر امام نبی نے یہ کہا تھا کہ یہ سب مصائب کو تیز کرنے کے لیے ہے. اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، اس لیے ان کا جو سائز ہے وہ بڑا کر دیا جائے گا. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جی ابلتا ہوا جو تیل ہے نا، ان کے بالکل چہرے کے قریب لایا جائے گا، تو ان کے چہرے کی جلد ایسے ہوگی کہ جیسے بالکل میلٹ ہو کے گر جاتی ہے نا. جب اس دعا کے ساتھ ریفرنسز اٹیچ کرنے کے لیے میں نے کافی ریسرچ کی، تو آنیسٹلی میرے منہ سے ہی نکلا اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. کیونکہ جہنم سے جب آپ 3 دفعہ پناہ مانگتے ہیں تو جہنم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو اس کے ساتھ میں نے جب قرآن کے ریفرنسز دیکھے تو اتنی آیات ہیں جہنم کی وارننگ کی، کہ وہاں پہ وہ کیا پئیں گے، وہ وہاں پر کیا کھائیں گے، ان کے ساتھ کیسا سلوک وہاں پہ ہوگا اور کیوں ہوگا یہ سب ان کے ساتھ. اور جو کچھ بھی ریلیٹڈ ہے جہنم سے اس کو کلیئرلی مینشن کر دیا گیا ہے قرآن میں. ہمیں قرآن اور حدیث سے بہت سارے اور ریفرنسز اور آیات مل جائیں گی، لیکن میں ہر ایک کو یہاں پر ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، بیکاز اس کی وجہ سے یہ جو لیسن ہے یہ بہت لمبا ہو جائے گا. اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ود ان 20 to 25 منٹس کا یہ ہو کہ آپ کو بھی سننے میں آسانی رہے. ایک اور بات میں ایڈ کروں گی کہ کچھ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کے جہنم کے بارے میں کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے گا کیونکہ ہم مسلمز ہیں. اگر آپ کے کسی جاننے والے کے ایسے کانسیپٹس ہیں نا، تو ان کو ایک مشورہ دیں کہ چلیں ایسا کرتے ہیں، چولہا جلائیں، 5 منٹ آگ میں اپنا ہاتھ تو دیں. اگر آپ نے وہ برداشت کر لیا تو پھر جہنم کی بھی آپ کو آسانی ہوگی. تو امیجن کریں لوگوں میں اتنی جہالت ہے، اس کی وجہ کیا؟ لیک آف نالج. قرآن کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، احادیث کو کبھی نہیں دیکھا، بس ایک لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی کو پیٹتے رہتے ہیں. ہمیں سزا ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں، سزا کاٹ کے جانا تو ہم نے جنت میں ہی ہے. آپ وہ سزا کو امیجن تو کرو پہلے. ایک مثال اور دیتی ہوں کہ جیسے زندگی میں ہے، ہمیں کہیں پہنچنا ہے، ہمیں ایک سکسیزفل لائف سٹائل چاہیے، ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور ہم اس کو ہر لحاظ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ کو آلریڈی قرآن میں جنت ایکسپلین کر دی گئی ہے، آپ کو احادیث سے بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ کون سی شرائط ہیں جن کی بیسس پہ جنت ملے گی، تو ہم اس کی تو تیاری کرتے ہی نہیں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عشرے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم کے اس ہولناک عذاب سے بچا لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں. آمین. بس ایک بات ہے کہ آپ نے جہنم کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف انصاف کرے گا. ایک فائنل بات یہ کروں گی کہ دیکھیں ہمیں معلوم ہے، اینڈ ایز وومن ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے، حدیث سے بھی کنفرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، گوسپ، بیک بائٹنگ، چغلیاں، یہ ایک ٹریٹ ہے عورتوں میں. اینڈ آئی ڈونٹ وش کہ آپ میں سے کوئی اپسیٹ ہو، بٹ دس از دا فیکٹ، ریالٹی ہے. ہماری اگر انٹینشن نہیں بھی ہوتی نا، کسی کا فون آ جائے 1 گھنٹہ تو گیا، باتیں کرتے کرتے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے نہیں ہم تو جسٹ ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈسکشن نہیں ہوتا، وہ غیبت ہوتی ہے. تو اس رمضان میں
پوری کوشش کریں زیادہ باتیں نہ کریں. کسی کا فون آئے ٹو دا پوائنٹ بات کی اور ختم. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ جو مرد ہیں وہ یہ نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی وجوہات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. نارملی آپ کسی مرد کو نہیں دیکھیں گے اپنے دوست کے ساتھ جا کے اپنی بیوی کی برائیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اتنی نہیں کرتا کیونکہ ان میں ایک غیرت کا، شرم کا وہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے. کچھ مرد حضرات کرتے ہیں لیکن میجورٹی نہیں کرتے. عورتوں کا کیا ہے، دوست کا فون آ گیا، میری ساس نے یہ کیا، میری نند نے یہ کیا، میرے شوہر نے یہ کیا، ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، میں خوش نہیں ہوں. وہ جو سٹارٹ ہو گیا نا 1 گھنٹہ گزر گیا. تو پلیز ان سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن اپنی لائف میں کر دیں. میں نے آپ کو جہنم کے لوگوں کا جو حال حلیہ ہے بیان کر دیا ہے. اگر یہ سن کے بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو بس پھر اپنے لیے اللہ سے دعا ہی کریں آپ. چلیں آپ تھوڑی جنت کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی اور سونے کی اینٹوں سے. اس کا جو ماٹر ہے، جو جوائننگ ہے، وہ خوشبو ہے، اسٹرانگ خوشبو. اس کی جو کنکریاں ہیں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے. جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ مایوسی کے بغیر، خوشی اور موت کے بغیر ابدیت سے لطف اندوز ہوگا. نہ ان کے کپڑوں کا رنگ پھیکا پڑے گا اور نہ ہی ان کی جوانی ختم ہوگی. سبحان اللہ. یعنی پوری ڈسکرپشن آ گئی کہ کس طرح کا وہاں پہ گھر ہوگا، کس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہوگا، ابدیت ہوگی، کبھی مرنا نہیں ہوگا. سورہ رحمان کی جو آیت نمبر 54 ہے اس کا کیا ترجمہ ہے کہ وہ ایسے بچھونوں پر ہوں گے جن کی جو لائننگ ہوگی وہ سلک بروکیڈ کی ہوگی. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو ہمارا آرام کرنے کا جو ایکچوئل ٹائم ہے نا وہ آخرت میں ہے. دنیا ہمارے لیے ٹف ہوگی، یہاں بھی ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے، پھر اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، پھر بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچ کے چلنا ہے. ریممبر وہ میں نے آپ کو جو کچھ دن پہلے دعا کرائی تھی اور اس میں ایک میں نے لفظ بتایا تھا، اس کا ترجمہ بتایا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے کاموں کے لیے کیا کرنا. جیسے آپ اپنا کپڑا پکڑ کے کانٹوں کے بیچ میں سے گزرتے ہو نا تو آپ بچاتے ہو کیونکہ کانٹے نہ لگ جائیں. تو اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. تو ابدی گھر تو ہمارا جنت ہے انشاءاللہ، اور ہم لگے ہوئے دنیا کی فکر میں. اب آپ ذرا اپنے آس پاس کے حالات پر نظر ڈالیں، اپنی گورنمنٹس کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں. لگتا نہیں ہے کسی ریس میں لگے ہوئے جیسے انہوں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. یہاں پہ ظلم کر لیں، لوگوں کے حق غصب کر لیں، زیادتیاں کر لیں. انہوں نے کیا ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ؟ نہیں، ایک دن ہوگا نا حساب کا، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف انصاف کرے گا. تو وہ لوگ جن کے ساتھ یہاں پر زیادتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، بس صبر کریں اور اس دن کا انتظار کریں جب ان کے پلڑے کی ساری نیکیاں جو ہے نا آپ کو مل جائیں گی. اور ویسے بائی دا وے یہ مت سوچیں کہ ہم اتنے نیک کام کر رہے ہیں، ہم سیدھے جنت میں جا رہے ہیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیوں کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہیں سے دنیا میں معافی مانگ لیں؟ کیونکہ آخر میں جب آمنا سامنا ہوگا اور آپ نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہو اب اس سے، تو آپ کی نیکیاں لے لیں گے نا. تو آپ کی تو جو وہ نیکیاں تھیں، چلیں آپ نے 50% کی تھی اپنی لائف میں، دوسرے شخص نے 50 کی 50 لے لیں، تو آپ کے پاس پیچھے کیا بچا؟ زیرو بچا. تو کون سی لائن میں جانا ہے؟ جہنم کی لائن میں. تو جن کے ساتھ زیادتی کی ہے نا تو کائنڈلی سے دنیا میں معافی مانگ لیں. کسی کے حقوق ادا کرنے ہیں وہ پورے کر دیں، کسی کے قرضے لیے ہوئے واپس کرنے ہیں واپس کر دیں، اور اپنی آخرت کی تیاری کریں. ٹھیک ہے، تھوڑا ہاتھ ٹائٹ ہوگا، پیسوں کی کمی ہوگی، لیکن آپ کو یہ تو خوشی ہوگی نا کہ کوئی بات نہیں، میں نے اپنے معاملات یہیں پر سیٹل کر دیے. دیکھیں اگر آپ کی کوئی نمازوں میں کوتاہی ہو گئی ہے، روزوں میں ہو گئی ہے، یا جو بھی حقوق اللہ سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے آؤ میں معاف کر دوں گا. لیکن یاد رکھیے گا جو آپ نے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جو ان کا حساب کتاب ہے وہ آپ کو آپس میں ہی ڈیل کرنا ہے. تو اٹس بیٹر کہ اسی دنیا میں آپ سب سے معافی مانگ لیں. اور اگر آپ کھل کے نہیں بھی کہہ سکتے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے اس وقت یہ کیا تھا، تو اب رمضان کا مہینہ ہے، ایک چھوٹا سا ایک واٹس ایپ کا میسج بنائیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور میں نے سوچا جانے انجانے میں کوئی بھی غلطیاں ہوئی ہوں، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. ایک چھوٹا سا نوٹ بنا دیں. اگر آپ کو اسپیسیفکلی کسی بات پہ بات نہیں کرنی ہے، کہیں سے تو شروع کریں نا.
बिफोर इट्स टू लेट। एक जनरल सा एक आप एक वो मैसेज बना दें, सबको भेज दें, एट लीस्ट वो जवाब दे ना दें, आपकी तो इज्जत होगी ना, आपने मैसेज किया था। अपने आप को बचाएं प्लीज़। और साथ में नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरी रज़ा के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, तो प्लीज़ बी विटनेस कि मैंने कोशिश की। अगला नहीं करता, माफ़ ना करे। आपने तो अपना काम किया ना, आप तो शर्मिंदा हुए, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। लेकिन आपको अपनी जो अगर कोई गलती आपने की है, किसी के साथ ज़्यादती की है, तो प्लीज़ पहले उसको एडमिट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप ख़ुद नहीं मानेंगे तो आप अगले से माफ़ी कैसे मांगेंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला पसंद करता है माफ़ी को, तो अगर आप माफ़ी मांग लेंगे तो इसमें कोई छोटापन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने गलती की है तो माफ़ी फ़ौरन मांग लें और अपने मामलात इसी दुनिया में सेटल कर जाएं, आखिरत के लिए ना उठा रखें। फिर ये कि अब हमने जहन्नुम के हालात देखे, जन्नत का हमने बहुत ब्रीफली टच किया, क्योंकि जन्नत का तो हमें बेतहाशा हमें आयत कुरान में मिलती हैं, और मुत्तकीन्स के लिए क्या है वहाँ पर, और हूरें हैं, और पता नहीं अनगिनत नेमतों से वहाँ पर नवाजा जाएगा। तो इस दुआ पे आज का लेसन एंड करूँगी कि अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे, अल्लाह हमें उन लोगों में से बना दे जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ए अल्लाह हमें अपने नेक बरगज़ीदा बंदों में शामिल फरमा ले। ए अल्लाह जो हमसे जाने अनजाने में गुनाह हुए उनको माफ़ फरमा दे। इस बाबरकत रमज़ान के महीने में हमें माफ़ फरमा दे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे वालिदैन जो ज़िंदा हैं उनको सेहत ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमा, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है मेरे मालिक, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे बहन भाई रिश्तेदारों सबको जहन्नुम की आग से आज़ादी देना और उनको हिदायत के रस्ते पर लगाना। ऐ अल्लाह हमारी तो इतनी औकात भी नहीं कि इतनी बड़ी दुआ कर सकें कि हम बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हों। पर मालिक तेरी रहमानियत का यकीन है, तेरी मोहब्बत का यकीन है, और उसके नाते इस मुँह से ये दुआ मांगते हैं कि तू कबूल करने पे आए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, इस रमज़ान में हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह आज 21वीं की रात है, कुछ मालूम नहीं कि ये लैलतुल क़द्र हो। या रब, जो बहन भाई दुनिया भर में दुआएं मांग रहे हैं उनकी सारी जायज़ दुआएं कबूल फरमा ले। और मालिक, जो मेरी सबसे बड़ी दुआ है मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो दुनिया में इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, वो फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो, वो यमन हो या वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान हो, इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। आज की रात दुआ है कि मालिक इन सब की तकलीफ़ दूर कर दे। मालिक अब देखा नहीं जाता, बहुत तकलीफ़ होती है और हम देख कर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो लोग तो सह रहे हैं। मालिक उन सबको जो इस दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर, और जो अभी सब्र कर रहे हैं मालिक उनको उनके सब्र का बेतहाशा अजर देना। बस हम इंतज़ार में हैं कोई ऐसा मुआज़ा हो कि सब हालात ठीक हो जाएं। या रब, हम शर्मिंदा हैं, बस तुझी से इल्तिजा है, हमारे बस में कुछ नहीं, रहम कर हम सब पर। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में अपने सब दुनिया में जो भी मुसलमान बहन भाई हैं उन सब को याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे एक और दुआ के साथ। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।